اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لہم مقامع من حدید، کافروں کو لوہے کے ہتھوڑوں سے مارا جائے گا. کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها وذوقوا عذاب الحریق، اس عذاب سے پریشان ہو کر، غمگین ہو کر کافر جہنمی لوگ جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے مگر انہیں جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. وذوقوا عذاب الحریق، ان سے کہا جائے گا کہ تم جلنے کا مزہ چکھو. جہنم میں اونٹ کے برابر سانپ ہوں گے، جہنم میں اونٹ کے برابر سانپ ہوں گے. اگر ان میں سے کوئی سانپ کسی جہنمی کو ڈس لے تو 40 سال تک اس کے زہر کا اثر رہے گا، اور بچھو خچروں کے برابر. اے جہنم کے داروغے، اے جہنم کے نگہبان، ہمارے بارے میں اپنے رب سے سفارش کر دے، ہمارے بارے میں اپنے رب سے سفارش کر دے کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے. انکم ماکثون، یا تو ہمیں نجات دیتے یا ہمیں موت دے دے. اللہ اکبر. جو جہنم کا داروغہ ہوگا، جہنم کا نگہبان، اہل جہنم سے مخاطب ہو کر 40 سال کے بعد ان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہے گا اللہ نے تمہارے لیے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے نار جہنم. محترم سامعین کرام، جہنم کا لفظ ذہن میں آتے ہی جسم میں خوف و دہشت کی ایک لہر سی دوڑ جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے گناہ گاروں اور کافروں کے لیے جہنم کی شکل میں ایک ایسی سزا کی جگہ تیار کر رکھی ہے جس کی سختیاں اور ہولناکیاں ہمارے تصور سے بالا تر ہیں. جہنم یہ ایک ایسا قید خانہ ہے جہاں پر مجرم موت کو ترسے گا مگر اسے موت نصیب نہیں ہوگی. پیاس سے بے حال جہنمیوں کو بدبودار پیپ اور گرم پانی پلایا جائے گا. الغرض ایک جہنمی کی جو کیفیت ہوگی اسے الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. معزز سامعین کرام، حقیقی معنوں میں کامیاب ہے وہ انسان، کامیاب ہے وہ شخص جو نار جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. جو اپنے آپ کو نار جہنم سے بچا لے، اپنے آپ کو جہنم کے عذابات سے بچا لے اور اپنے آپ کو جنت میں داخل کر لے، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے. اسی لیے جگہ جگہ پر قرآن و حدیث میں نار جہنم سے ڈرایا گیا اور جہنم سے بچے رہنے کی تاکید کی گئی. چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو نار جہنم سے بچا لو. وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کے حکم کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے. وہم یفعلون ما یؤمرون، ان فرشتوں کو جو بھی حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو بجا لاتے ہیں. اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو گرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر کیوں نہ ہو. محترم سامعین اکرام،
जिस जहन्नम से बचने के लिए हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी करते हैं, जिस जहन्नम से बचने के लिए हम हर बुरे काम से इज्तिनाब करते हैं, आखिर वो जहन्नम है क्या? जहन्नम की वुसअत कितनी है? जहन्नम के अज़ाबात की हौलनाकियाँ क्या है? आइए आज के इस खुतबे में जानने की कोशिश करते हैं मुहतरम सामीन इकराम, ताकि हम इन अज़ाबात को जानकर, जहन्नम की इन हौलनाकियों को जानकर हमारे दिलों में रब्बुल आलमीन का डर पैदा हो जाए और हम हर दम जहन्नम से बचे रहने की कोशिश करते रहें। मुहतरम सामीन इकराम, जहन्नम की वुसअत, जहन्नम की कुशादगी का अंदाज़ा आप इस हदीस मुबारका से लगा सकते हैं। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, फरमाते हैं एक मर्तबा हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि अचानक हमने एक धमाके की आवाज़ को सुना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ मेरे सहाबा, ये कैसी आवाज़ है? ये कैसी आवाज़ है? सहाबा इकराम ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाज़ा हजरुन रुमिया बिही फिन्नार मुन्ज़ु सबईन खरीफन फहुवा यहवी फिन्नारी अलआन हत्ता इंतहा इला क़ारिहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये एक ऐसा पत्थर है जो जहन्नम की आग में 70 साल पहले फेंका गया। वो जहन्नम की आग में गिरता चला जा रहा था, यहाँ तक कि अब वो जाकर जहन्नम की तह तक पहुँचा है। मुहतरम सामीन इकराम, इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुझसे सवाल किया, अतदरी मा सियातु जहन्नम, क्या तुम्हें जहन्नम की वुसअत का इल्म है? मैंने कहा नहीं। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तो सुनो, जहन्नमी के कान की लौ से कंधे तक पहुंचने के लिए 70 साल की मसाफत का फासला होगा। एक जहन्नमी की कान के लौ से कंधे तक पहुंचने के लिए 70 साल की मसाफत का फासला होगा, जिसके दरमियान खून और पीप की वादियां बह रही होंगी। मैंने कहा, क्या नहरें बह रही होंगी? अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नहीं, बल्कि वादियां बह रही होंगी जो कि नहरों से ज़्यादा बड़ी होती हैं। मुहतरम सामीन इकराम, इससे हम ये पता लगा सकते हैं, गौर करने की बात है कि नारे जहन्नम में जहन्नमियों के जिस्मों को इतना बड़ा कर दिया जाएगा कि अगर कोई शख्स एक जहन्नमी के कान की लौ से उसके कंधे तक पहुंचना चाहे तो उसे 70 साल लग जाएंगे। ऐसे हजारों करोड़ों बल्कि लाखों अनगिनत जहन्नमी जहन्नम में होंगे, तो सोचिए कि जहन्नम कितनी बड़ी होगी। अल्लाहु अकबर। मुहतरम सामीन इकराम, जहन्नम की वुसअत का, जहन्नम की कुशादगी का अंदाज़ा आप इस हदीस से लगा सकते हैं कि कल क़ियामत के दिन मैदान महशर में नारे जहन्नम को लाया जाएगा। नारे जहन्नम के 70,000 लगाम होंगे और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। चुनांचे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारका में इरशाद फरमाते हैं, युता बिजहन्नम यौमइदिन लहा 70,000 ज़िमामिन मा कुल्ली ज़िमामिन 70,000 मलकिन यजुर्रूनहा। कल बरोज़े क़ियामत मैदान महशर में नारे जहन्नम को लाया जाएगा। नारे जहन्नम के 70,000 लगाम होंगे और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। अल्लाहु अकबर। मुहतरम सामीन इकराम, जब जहन्नम में जहन्नमी चले जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन नारे जहन्नम से पूछेगा, यौम नक़ूलु लि जहन्नम हल इम्तलअति व तक़ूलु हल मिन मज़ीद। अल्लाह जहन्नम से पूछेगा, ऐ जहन्नम, क्या तू अब भर गई? सारे जहन्नमी जहन्नम में चले जाने के बाद अल्लाह नारे जहन्नम से पूछेगा, ऐ जहन्नम, क्या तू भर गई? जहन्नम जवाब देगी, हल मिन मज़ीद, क्या कुछ और मज़ीद है? अल्लाहु अकबर। मुहतरम सामीन इकराम, जब जहन्नम काफिरों को, गुनहगारों को दूर से आते देखेगी तो गैज़ व गज़ब से धाड़ने लगेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वइज़ा रअतहुम मिन मकानिन बईदिन समिअू लहा तग़य्युज़न व ज़फ़ीरा। जहन्नम काफिरों को दूर से आते देखे तो काफिर
जहन्नम का गुस्से से चीखना सुन लेंगे। दूसरी जगह पर रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वइज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिऊ लहा शहीक़न वहिय तफूर तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़। जब काफिरों को नारे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा तो काफिर नारे जहन्नम के गुस्से से धाड़ने की आवाज़ों को सुनेंगे। नारे जहन्नम जोश मार रही होगी, ऐसा मालूम होगा कि मारे गुस्से के नारे जहन्नम फट जाएगी। महतरम सामीन इकराम, जब जहन्नमियों के खाल जल जाएगी, जहन्नमियों की खाल जल जाएगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी जगह दूसरी खाल पैदा कर देगा। जैसा कि अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारा। बेशक जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया उन्हें यकीनन हम नारे जहन्नम में झोंकेंगे। कुल्लमा नज़िज़त जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदा। जब उनके बदन की खाल जल जाएगी बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब इन्नल्लाह काना अज़ीज़न हकीमा। जब उनके बदन की खाल जल जाएगी तो हम उसकी जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे ताकि वह अज़ाब का खूब से खूब मज़ा चखें। इन्नल्लाह काना अज़ीज़न हकीमा। बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़बरदस्त गालिब और हिकमत वाला। अब आइए जानते हैं नारे जहन्नम में जहन्नमियों को 4 किस्म के खाने दिए जाएंगे, जिनमें से एक ज़क़ूम होगा। ये ज़क़ूम क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर ज़क़ूम का एक कतरा दुनिया में गिरा दिया जाए तो सारी दुनिया की खाने की चीज़ें तबाह व बर्बाद हो जाएंगी। ज़क़ूम का एक कतरा दुनिया में गिरा दिया जाए, सारी दुनिया की खाने की चीज़ें तबाह व बर्बाद हो जाएंगी। सोचिए नारे जहन्नम में उस शख्स का क्या हाल होगा जिसका खाना ही ज़क़ूम का होगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है इन्न शजरत ज़क़ूम तामुल असीम। जहन्नम में ज़क़ूम का दरख्त ये गुनाहगारों का खाना होगा। कल मुहली यग़ली फिल बुतून का गलिल हमीम। ये ज़क़ूम का दरख्त जो गुनहगार खाएगा उसके पेट में उस तरह जोश मारेगा जैसे कि गर्म पानी खोलता है। अल्लाहु अकबर। इसी तरह नारे जहन्नम में जहन्नमियों को जो खाना दिया जाएगा वो ज़री यानी कांटेदार सूखी घास नारे जहन्नम में जहन्नमियों को खाने के लिए दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया। जहन्नम में खोलते हुए चश्मे का पानी जहन्नमियों को पीने के लिए दिया जाएगा। लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़री। जहन्नमियों का खाना कांटेदार सूखी घास होगा। अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है ला युस्मिनु वला युग़नी मिन जू। ये कांटेदार ये सूखी घास उन्हें न मोटा करेगी और न ही उनकी भूख को मिटाएगी। इसी तरह जहन्नमियों का जो तीसरा खाना होगा वो ग़िस्लीन होगा, यानी ज़ख्मों से निकलने वाली गलाज़त जहन्नमियों को खाने के लिए दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है फ़लैसा लहुल यौम हाहुना हमीम। उस दिन जहन्नमियों का कोई गमखार नहीं होगा। फ़लैसा लहुल यौम हाहुना हमीम वला तआमुन इल्ला मिन ग़िस्लीन। ज़ख्मों से निकलने वाली गलाज़त के अलावा जहन्नमियों का और कोई खाना नहीं होगा। ला यअकुलुहु इल्लल ख़ातिऊन। और उस ग़िस्लीन को ज़ख्मों से निकलने वाली गलाज़त को सिर्फ जहन्नमी लोग ही खाएंगे, सिर्फ गुनाहगार लोग ही खाएंगे। इसी तरह जहन्नमियों का एक और खाना जो होगा वो ज़ा गुस्सतिन यानी हलक में फंसने वाला होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है इन्ना लदैना अनकालन व जहीमा। हमारे पास जहन्नमियों के लिए भारी बेड़ियाँ हैं, भारी बेड़ियाँ और भड़कती हुई आग है। ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा। हमारे पास जहन्नमियों के लिए हलक में फंसने वाला खाना है और दर्दनाक अज़ाब है। मोहतरम सामीन इकराम, जब ये हलक में फंसने वाला खाना जहन्नमी खाएंगे तो उन्हें ज़रूर प्यास लगेगी। जब उनका ये खाना हलक में फंस जाएगा उन्हें खौलता हुआ पानी दिया जाएगा। कुरान मजीद इसका नक्शा खींचते हुए कहता है वइन यस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमुहली यशविल वजूह बि'स शराब वसाअत मुर्तफ़क़ा। जहन्नमी पानी पीने के लिए पानी मांगेंगे, उन्हें ऐसा पानी दिया जाएगा जो पिघले हुए तांबे की तरह होगा, जो कि चेहरे को भून डालेगा। जहन्नमी उस पानी को पीने के लिए अपने चेहरे से करीब लेकर जाएंगे तो उनके चेहरे की जो खाल होगी वो खाल उखड़ कर उसमें गिर जाएगी।
اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بئس الشراب، یہ ان کے لیے بدترین پینے کی چیز ہے، وساءت مرتفقہ، اور جہنم بہت ہی بری آرام گاہ ہے۔ جہنمی جب اس پانی کو پینے کے لیے اپنے منہ سے قریب کریں گے تو ان کے چہرے کی کھال اکھڑ کر اس میں گر جائے گی۔ محترم سامعین کرام، اللہ اکبر، جہنم اتنی زیادہ شدید ہوگی، اتنی زیادہ سخت ہوگی کہ کافروں کو جو عذابات دیے جائیں گے وہ مختلف قسم کے عذابات دیے جائیں گے۔ ان میں سے ایک عذاب، کافروں کے سروں پر گرم گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ قرآن مجید اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتا ہے یصب من فوق رؤوسہم الحمیم یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، ان کے سروں پر گرم کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا جس کی وجہ سے ان کی کھال اور ان کے پیٹ کی اندر کی چیزیں سب گل جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں جب کافروں پر گرم گرم کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر انڈیلا جائے گا تو چھید کے ذریعے سے وہ پیٹ میں جائے گا اور پیٹ میں جو کچھ ہوگا وہ سب کچھ کاٹ ڈالے گا اور وہ ساری چیزیں پیٹ سے باہر نکل کے پیروں میں آ گریں گی۔ یہ جہنم کے عذابات ہے۔ اسی طرح جہنمیوں کو جو عذاب دیا جائے گا ان میں سے ایک عذاب لوہے کے ہتھوڑوں سے مارنے کا ہوگا۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لہم مقامع من حدید، کافروں کو لوہے کے ہتھوڑوں سے مارا جائے گا۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها وذوقوا عذاب الحریق، اس عذاب سے پریشان ہو کر، غمگین ہو کر کافر جہنمی لوگ جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے مگر انہیں جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ وذوقوا عذاب الحریق، ان سے کہا جائے گا کہ تم جلنے کا مزہ چکھو۔ محترم سامعین اکرام، اسی طرح ایک جو عذاب ہوگا وہ سانپوں اور بچھوؤں کے ڈسنے کا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم میں اونٹ کے برابر سانپ ہوں گے، جہنم میں اونٹ کے برابر سانپ ہوں گے۔ اگر ان میں سے کوئی سانپ کسی جہنمی کو ڈس لے تو 40 سال تک اس کے زہر کا اثر رہے گا، اور بچھو خچروں کے برابر ہوں گے۔ جہنم میں جو بچھو ہوں گے وہ خچروں کے برابر ہوں گے۔ ان میں سے اگر کوئی بچھو کسی جہنمی کو ڈس لے گا، کسی شخص کو ڈس لے گا تو 40 سال تک اس کے زہر کا اثر رہے گا۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین کرام، یہ جہنم کے عذابات کی شدت ہے۔ اس جہنم سے تنگ آ کر جہنمی لوگ اللہ رب العالمین کو پکاریں گے، موت و ہلاکت کے اپنے لیے موت و ہلاکت کی دعائیں کریں گے۔ قرآن مجید اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتا ہے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا۔ جب جہنمیوں کو تنگ جگہ میں ٹھوس دیا جائے گا تو جہنمی لوگ اللہ رب العالمین کو پکاریں گے، اپنے لیے موت طلب کریں گے۔ اللہ کہے گا کہ تم آج اپنے لیے ایک موت نہیں بلکہ کئی موتوں کو پکارو مگر تمہیں موت آنے والی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد موت کو ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا، جنت و جہنم کے درمیان موت کو لا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر یہ اعلان کر دیا جائے گا یا اہل الجنہ لا موت و یا اہل النار لا موت، اے اہل جنت اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اے اہل جہنم اب تمہیں موت نہیں آئے گی۔ یہ سن کر جنتیوں کی خوشیوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا، لیکن یہی بات جب جہنمی سنیں گے تو ان پر غم کے پہاڑ ٹوٹیں گے۔ وہ رب العالمین کو پکاریں گے، چیخیں گے، کہیں گے اے اللہ ہمیں ایک مرتبہ ایک چانس دے دے، ایک مرتبہ ہمیں جہنم سے نکال دے۔ اللہ کہے گا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ۔ جہنمی اپنے رب کو پکاریں گے، کہیں گے اے اللہ ہمیں ایک چانس دے دے، ایک موقع دے دے، ایک مرتبہ نارے جہنم سے نکال دے۔ کُنَّا نَعْمَلْ صَالِحًا، جا کر پوری زندگی نیک اعمال کریں گے، مگر افسوس رب العالمین انہیں جواب دیتے ہوئے کہے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، تم جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر پڑے رہو، ولا تکلمون، اور مجھ سے بات نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد
اہل جہنم مایوس ہو جائیں گے، جہنمی لوگ مایوس ہو جائیں گے۔ جب ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی تو وہ اہل جنت کو پکاریں گے، ان سے درخواستیں کریں گے، ان سے کہنے لگیں گے۔ قرآن مجید نقشہ کھینچتے ہوئے کہتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اے اہل جنت، اے اہل جنت، ہمیں کھانے کے لیے کچھ کھانا دے دو، ہمیں پینے کے لیے کچھ پانی دے دو۔ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، تمہارے پاس جو پانی ہے کچھ پانی دے دو، اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ رزق ہمیں دے دو۔ اہل جنت کہیں گے قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، ان چیزوں کو اللہ رب العالمین نے کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ اہل جنت جہنمی کو نہ کھانے کے لیے کھانا دیں گے، نہ پینے کے لیے پانی دیں گے۔ اہل جہنم مایوس ہو جائیں گے، ان کی یہ خواہش بھی پوری نہیں ہوگی، چیخیں گے، اپنے داروغے، جہنم کے داروغے کو پکاریں گے، جو جہنم کا نگہبان ہوگا، جہنم کا جو داروغہ ہوگا اس کو پکاریں گے، کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اے جہنم کے داروغے، اے جہنم کے نگہبان، ہمارے بارے میں اپنے رب سے سفارش کر دے، ہمارے بارے میں اپنے رب سے سفارش کر دے کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ انکم ماکثون، یا تو ہمیں نجات دے دے یا ہمیں موت دے دے۔ اللہ اکبر۔ جو جہنم کا داروغہ ہوگا، جو جہنم کا نگہبان ہوگا، وہ انہیں 40 سال کے بعد جواب دے گا، اور وہ بھی کیا جواب دے گا؟ اللہ اکبر۔ جہنم کا داروغہ، جہنم کا نگہبان اہل جہنم سے مخاطب ہو کر 40 سال کے بعد ان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہے گا اللہ نے تمہارے لیے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو۔ اللہ اکبر۔ جب ان کی یہ امید بھی ختم ہو جائے گی تو ان پر رونا مسلط کر دیا جائے گا، جہنمی روتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کے آنسو بھی ختم ہو جائیں گے اور وہ پھر خون کے آنسو رونے لگیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ جہنم ہے جس کو اللہ رب العالمین نے گناہ گاروں اور کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ آئیے ان اعمال کو جانتے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین ان اعمال کی بدولت ہمیں نار جہنم سے بچا لیے۔ ان اعمال میں سب سے پہلا عمل تقویٰ ہے، تقویٰ اختیار کرنا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر بٹھاتے ہوئے ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر شخص کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، یہ بات طے شدہ ہے، یہ آپ کے رب کے ذمہ ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، جو متقی ہوں گے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، جو گناہوں سے بچنے والے ہوں گے، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو نار جہنم سے بچا لے گا۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو نار جہنم سے بچا لے گا، اور جو ظالم ہوں گے انہیں گھٹنوں کے بل جہنم میں گرا دے گا۔ اس کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے جائے گی؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق، اچھے اخلاق کو اپنانا، یہ لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں لے جائے گی۔ اس کے بعد صحابہ سوال کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، ایسی کون سی چیز ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جائے گی؟ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفم والفرج، اپنے زبان کی وجہ سے اور اپنی شرمگاہ کی وجہ سے بہت سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اسی طرح جو دوسرا عمل ہے وہ ہے 40 دن با جماعت نماز ادا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کے لیے 40 دن تکبیر تحریمہ سے لے کے جماعت ختم ہونے تک، 40 دن تکبیر تحریمہ سے لے کے با جماعت 40 دن نماز ادا کرتا ہے تو اس کے لیے 2 براتیں ہیں، ایک اس کی جہنم سے برات ہے، دوسری نفاق سے برات ہے۔ جو دوسرا عمل ہے جہنم سے بچنے کا تو 40 دن با جماعت نماز ادا کرنا ہے۔ اسی طرح تیسرا عمل جہنم سے بچنے والے اعمال میں سے ایک یہ ہے ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کی نماز کے بعد 4 رکعت پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں
ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت کی جو بندہ حفاظت کرتا ہے ایسے بندے پر اللہ رب العالمین اپنی جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک آخری عمل اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے، خوف الہی سے آنسو بہانا ہے، اللہ کے ڈر سے آنسو بہانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الدر، جو بندہ اللہ کے ڈر سے رویا ہوگا اللہ رب العالمین نے اپنی جہنم کو ایسے بندے پر حرام کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی آگے ارشاد فرماتے ہیں حتی یعود اللبن فی الزر، جس طرح بکری کے تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں واپس چلا جائے یہ چیز ناممکن ہے، اسی طرح جو بندہ اللہ کے ڈر سے رویا ہوگا، اللہ کے خوف سے آنسو بہایا ہوگا تو ایسے بندے کا بھی نارے جہنم میں جانا ناممکن ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عینانی لا تمسهما النار ابدا، عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، دو ایسی آنکھیں ہیں جو نارے جہنم میں کبھی نہیں جائے گی، نارے جہنم دو آنکھوں کو کبھی نہیں جلائے گی، دو ایسی آنکھیں ہیں جنہیں نارے جہنم کبھی نہیں چھوئے گی۔ اللہ کے نبی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روئی ہو، جو اللہ کے خوف سے آنسو بہائی ہو، ایسی آنکھ کو نارے جہنم کبھی نہیں چھوئے گی، ایسی آنکھ پر اللہ رب العالمین نے نارے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے جاگتی ہے، ان دو آنکھوں پر اللہ رب العالمین نے نارے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہاں میں رہ کر اس جہاں کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ بشر ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے ہم سی بہت سی لغزشیں گناہ ہو جاتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، غفور ہے، اے اللہ تعالیٰ تو اپنے رحم و کرم سے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔